انسان اپنی زندگی میں ایک آس کر کے اٹھتا ہے، اپنے قدموں پہ جب چلتا ہے ایک امید ہوتی ہے میرا گھر ہوگا، میری زندگی ہوگی، آسودہ رزق ہوگا، آسودہ سواری ہوگی، خوشیاں ہوں گی، خوشحالیاں ہوں گی، راحتیں ہوں گی، عزتیں ہوں گی، برکتیں ہوں گی، کمال و جمال ہوگا۔ یہ ایک آس ہوتی ہے جو اس کے ساتھ چلتی ہے۔ لیکن جب حالات دیکھتا ہے کہ حالات اس کے مخالف ہیں تو پھر ان حالات سے اپنی طاقت کے مطابق لڑتا ہے، بھیڑتا ہے، مقابلہ کرتا ہے۔ وہ بھوک کے حالات ہیں، وہ دشمنوں کے حالات ہیں، وہ مقدمات ہیں، وہ حاسدوں کا حسد ہے، وہ دشمنوں کا شر ہے، وہ ناکامیاں ہیں، وہ گھریلو زندگی ہے، وہ معاشرتی زندگی ہے، وہ رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ ہے۔ زندگی کا کوئی معاملہ ہو، پھر اس کے ساتھ انسان مقابلہ کرتا ہے اپنی طاقت کے مطابق، کوئی باتوں سے، کوئی ہاتھوں سے، کوئی جذبوں سے مقابلہ کرتا ہے، اور اس مقابلے میں اور آگے بڑھتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کی طاقت اور سکت ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ پھر یہ دوستوں کو بلاتا ہے، قانون کو بلاتا ہے، پھر یہ دائیں بائیں لوگوں سے مدد لیتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے وہ بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک آخری حل ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے دعا۔ وہ تسبیح کی شکل میں، وہ سجدے کی شکل میں، وہ رکوع قیام کی شکل میں، وہ تلاوت، تہجد، اشراق، چاشت، نماز، یا کسی فقیر کے پاس آخری چیز جو ہوتی ہے وہ دعا ہوتی ہے۔ پھر دعا کے راستے کو دیتا ہے، پھر دعا کی راہوں کو لیتا ہے، دعا کے راستے، دعا کی راہیں ان کو لیتا ہے۔ اور پھر دعا اس کا آخری سہارا بن جاتا ہے۔ یہی دعا پہلا سہارا تھا، دراصل یہی دعا پہلی منزل تھی مومن کی، آخری سہارا نہیں تھا، پہلی دعا، پہلی منزل تھی مومن کی۔ پھر یہی دعا آخری سہارا بن جاتا ہے، اور انسان ان دعاؤں کے ساتھ زندگی کے دن رات، اور پھر عجیب بات ہے کہ اس کے کام بننا، مشکلات سنورنا، حالات بہتر ہونا، غموں سے خوشیاں نکلتی ہیں، دکھوں سے سکھ نکلتے ہیں، مشکلات سے حالات کا سنورنا نکلتا ہے دعاؤں کے ذریعے۔ آنکھوں سے دیکھتا ہے یہ کیا ہو گیا، مجھے سارے چھوڑ گئے، زندگی کا ہر غم میرے ساتھ ہوا، حالات اور مشکلات نے مجھے مار دیا، پر یہاں کچھ انوکھی چیز مل رہی ہے، حالات، اور پھر دعاؤں سے بہتر ہونا شروع ہوتے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں ناممکن ممکن ہونا شروع ہوتا ہے۔ دعاؤں میں بڑی طاقت ہے، دعائیں نسلوں کا پیچھا کرتی ہیں، نسلوں کا پیچھا کرتی ہیں، نسلوں کا، دعائیں نسلوں کا ساتھ دیتی ہیں، نسلوں کا ساتھ دیتی ہیں۔ دعائیں زندگی کے ساتھی ہیں۔ سب سے زیادہ دعائیں جیلوں میں مانگی جاتی ہیں، ہسپتالوں میں مانگی جاتی ہیں، کچہریوں میں مانگی جاتی ہیں، جہاں راستے بند ہو جائے ٹریفک بلا کے وہاں مانگی جاتی ہیں۔
جب بندہ بے بس ہوتا ہے وہاں مانگی جاتی ہیں، جب بندہ مجبور ہوتا ہے وہاں مانگی جاتی ہیں، بیماری کی حالت میں، قرضوں کی حالت میں، بیٹی اور بیٹے کے غم کو دیکھ کر وہ رشتوں کا غم ہے یا اجڑنے کا غم ہے، دعا سب سے زیادہ وہاں مانگی جاتی ہے، وہاں مانگی جاتی ہے۔ پھر دعاؤں کی تاثیر اس کو ملتی ہے جس دعاؤں کا یقین پا لیتا ہے، اور جس کو دعاؤں کا 100% یقین ہوتا ہے، جو دعاؤں کا مذاق نہیں اڑاتا، جو دعاؤں پہ شک نہیں کرتا، جو دعاؤں کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتا، جس کے دل میں دعاؤں کے لیے وسوسے نہیں آتے، اسے دعاؤں کی طاقت اور تاثیر ملتی ہے۔ میرا رب یقین کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میرے اللہ کے نظام ہے کہ اللہ کہتا ہے جو یقین کرتا ہے میں اسی کے ساتھ، اسے دعاؤں کی تاثیر، دعاؤں کا کمال اور دعاؤں کی کیفیات ملتی ہیں، اور اسے دعاؤں کا ایک انداز ملتا ہے کہ ایسا انوکھا کہ وہ خود حیرت انگیز طور پہ یہ کیا ہو گیا۔ یقین کے ساتھ دعائیں، یہ جو دم ہے دعا ہے، دم ہے دعا ہے، یہ جو چاول ہے دم کیا ہوا، چینی ہے دم کی ہوئی، آٹا ہے دم کیا ہوا، مزید آپ اس کو دم کرائیں گے، چھوارے ہیں، اگر آپ کے گھر میں بے اولادی نہیں ہے، اللہ کرے کہیں نہ ہو، یہ استعمال کرتے رہیں زندگی میں، نسلوں میں اللہ بے اولادیوں سے بچائے گا، اللہ نسلوں کے غم سے بچائے گا، نسلوں کے غم، نسلوں کی بے اولادیاں، کوئی خبر نہیں میری نسل کہاں تک ہے اور آگے مٹ جائے گی۔ کتنے مالدار تھے، مال دولتیں جاگیریں چھوڑ کے لوگوں میں چلے گئے۔ فیصل آباد کا ایک صاحب کا واقعہ، بہت مال جاگیر تھی، مرنے کے بعد میت وہیں پڑی ہے اور حصے دار آ گئے ہیں، اس کی اولاد نہیں تھی۔ یہ چھوارے جن کی اولاد ہے ایک دوسرے کو بتا دینا، وہ بھی استعمال کریں اس نیت سے کہ مولا ہماری نسلوں کو بے اولادی سے بچانا۔ یہ دم والا پانی اور اس میں ایک خاص تعویذ ہے، اس میں الہی سے، یہ ماچس ہے، اس کو جلانے سے جادو اثرات جل جائیں گے، یہ خاص تعویذ ہیں جو اپنے بدن پہ پھیریں گے اور اس کے بعد یہاں گھڑا پڑا ہوگا، اس گھڑے میں ڈال دیں گے، میں انشاءاللہ اس کو خود دفن کراؤں گا۔ یہ اگربتی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق یقین سے ہے، اور اگر یقین نہیں ہے تو پھر تماشا ہے۔ یہ سب کچھ جو کچھ بھی ملا ہے آپ کو، کتنے کا ملا ہے؟ بازار سے اس کی قیمت لگوا کے چیک کریں، آپ چیک کریں کہ یہ سب کچھ 100 میں بن سکتا ہے؟ بچہ 100 روپے لے کے جاتا ہے، ٹکیاں ٹافیاں بوتل پی کے، اس کے بعد کہتے ہیں اماں پیسے اور دے۔ اگر کمانا مطلوب تھا میں اس کا 1000 روپے لگا دوں، آپ عاشق دیوانے ہیں، لینے کو تیار ہیں، آپ عاشق دیوانے ہیں۔ قیمت بڑھ گئی چیزوں کی، مجبوراً بڑھ گئی، لیکن ابھی تک جو کچھ لگایا تھا مزدوریاں بھی نہیں لیں، بہت کچھ نہیں لیا۔ آپ بوتل کی قیمت دیکھ لیں، یہ بوتل بہت مضبوط ہے، دبانے سے دبتی نہیں، یہ پانی والی بوتل میں ہاتھ سے دبا رہا ہوں، اتنی طاقتور بوتل ہے۔ یہ ایک بوتل بازار میں کتنے کی آئے گی؟ اگربتی کتنے کی آتی ہے؟ چھوارے، چاول، یہ چیزیں کتنے کی آتے ہیں؟ ان کی پرنٹنگ، ان کا لفافہ، ان کا شاپر، کاغذ کتنے کا آتا ہے؟ اگر کمانا ہی مطلوب تھا تو 1000 کا لگا دوں تو مخلوق لینے کو تیار ہے۔ آپ کے اندر عشق ہے، اعتماد ہے، اور جس کے اندر عشق اور اعتماد ہوتا ہے وہی پاتا ہے۔ ایک دور تھا آنے کی پائی کی حیثیت تھی، آج وہی حیثیت 100 روپے کی ہے۔
یہ چیزیں برکت ہیں، آپ کے گھر میں سکون، آپ کے گھر میں چین، آپ کے گھر میں راحت، خوشیاں، خوشحالیاں، ناکامیوں کا خاتمہ، یہ چیزیں برکت ہیں۔ پر کس کے لیے؟ جس پہ اعتماد ہے، جس کو اعتماد ہے، جو اعتماد کی دنیا کے ساتھ چل رہا ہے۔ رب ہے؟ ہاں ہے۔ کس نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ جبریل، فرشتے ہیں؟ ہاں ہیں۔ جنات؟ ہاں ہیں۔ کس نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ جنت دیکھی ہے؟ ہاں۔ کہاں؟ کہا ہے۔ جہنم؟ کہاں ہے۔ قبر کا عذاب یا ثواب؟ ہاں ہے۔ ماتھے کے اوپر پیشانی پہ شقاوت ہے یا سعادت ہے، بدبختی ہے، بد نصیبی ہے، ذلت ہے یا پھر حرمت ہے؟ کس نے دیکھی ہے؟ کہا نہیں دیکھی۔ ہمارے کھلے ماحول میں کمروں کے اندر آکسیجن ہے؟ کہا ہے۔ کہاں ہے؟ دکھاؤ۔ وہی آکسیجن پہاڑوں میں کم ہو جاتی ہے، کہاں ہے؟ کہاں کم نظر آ رہی ہے؟ کہاں ہے؟ بس نظر نہیں آتی۔ آپ کے موبائل کا نیٹ ورک ہے؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کہاں نظر نہیں آتا۔ بجلی کے تاروں میں کرنٹ ہے؟ کہاں ہے؟ کہاں نظر نہیں آتا۔ زندگی میں کتنے نظام ایسے ہیں جو نظر نہیں آتے، آخری درجے کے یقین تک مانتے ہیں۔ یہ برکتوں والی چیزیں، ان میں برکت ہے، نظر نہیں آتی، پر رب نے اپنے نور، اپنے نام، اپنے اسم اعظم کی برکت سے اس میں برکت ڈال دی ہے، اور پائے گا وہ جو یقین، یقین اور یقین والا ہوگا۔ دعاؤں پہ یقین، اور ان چیزوں میں دعاؤں کی تاثیر ہے، اس پہ یقین، اور ان چیزوں میں دعاؤں کا کمال ہے، اس پہ یقین۔ جتنا یقین، جتنا کمال، جتنا اعتماد، جتنی ہمارا اعتقاد بڑھتا جائے گا، اتنا اللہ کی بارگاہ میں اس کی برکات، اس کے کمالات، اس کے ثمرات اور اس کی خیریں ہماری نسلوں میں، ہمارے گھروں میں آتی جائیں گی۔ گھروں میں بیماریاں، تکلیفیں، دکھ، مسائل، جھگڑے، ناکامیاں، الجھنیں، پریشانیاں، نسلوں میں غیب کا نظام ایسا ہے کہ کٹتا چلا جائے گا، ہٹتا چلا جائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو یقین دے دے۔ اللہ کوئی ایسے بول نہ نکلوائے جس بول میں بے یقینی ہو اور کسی عذاب میں، کسی بلا میں مبتلا ہو جائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں یقین اور یقین کی تاثیر ہے، یقین اور یقین کی کیفیت ہے۔ اب پہلے پوری دنیا میں اجتماعی دم ہوگا، پوری دنیا اس وقت ہمارے انتظار میں ہے، پوری دنیا میں پہلے اجتماعی دم ہوگا، اس کا تعلق بھی یقین سے ہے۔ پورا ورلڈ اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن ہے، اجتماعی دم ہوگا، پھر دعا ہوگی، دعا کے بعد پھر انفرادی دم ہوگا۔ کیوں جی؟ یہی ترتیب ہے۔ یہ چیزیں ساری کی ساری آپ لے لیں گے، وہاں سے ایک ایک پیکٹ، ایک لے لیں، 2 پیکٹ لے لیں، یہ دم ہوگا۔ پھر ایک عرض ہے، صبر سے بیٹھیں، گلیوں میں کھڑے نہ ہوں، سب کی باری آئے گی، اور اللہ کے فضل سے سب کو دم ہوگا۔ صبر سے، حوصلے سے بیٹھیں اور ذکر کرتے رہیں اور اعمال کرتے رہیں اور تسبیحات کرتے رہیں، انشاءاللہ سب کے ساتھ خیر ہوگی۔ اب پوری دنیا میں دم کرنے لگا ہوں، آپ کو بھی اپنے مسائل، مشکلیں، پریشانیاں، تصور، کیفیات کو، اپنے مقاصد کو سر جھکا کے بیٹھیں گے اور پورے یقین سے بیٹھیں گے، ڈوب کے بیٹھیں گے۔ اپنے مقصد، پریشانیاں، مشکلات، گھریلو الجھنیں، ناکامیاں، الجھنیں، جتنی بھی پریشانی ہیں، ان سب کو بیٹھیں گے۔
اللہ پاک برکت دے. درود شریف پڑھیں، دعا مانگیں. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام. اللہم انی اسألک و توجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجاتی. اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، حاضری کو قبول فرما، حاضری کو قبول فرما، اٹھے قدم قبول فرما، بولے بول قبول فرما، اٹھی نظر قبول فرما. اللہ اس حاضری میں جو کرائے کے طور پہ پیسے لگے آنے کے، اس کی وجہ سے رزق میں برکت دے، وسعت دے. جو مال لگا اس کی کو مال کو بڑھا دے، جو جان لگی اس کی برکت سے جان کو بڑھا دے، اور جو وقت لگا اس کی وجہ سے وقت میں برکت عطا، وسعت عطا فرما. اللہ ہماری حاضری کو دنیا آخرت کی خیروں، برکتوں، راحتوں، عزتوں، عافیتوں کا ذریعہ بنا. ہماری نسلوں کو شان و شوکت عطا فرما، راحت و رحمت عطا فرما، کرم اور فیض عطا فرما. ہمارے پل پل کو مزین معطر کر دے. یا اللہ نفس اور شیطان کے دھوکوں سے بچا. اللہ ہماری تنہائیوں کو پاکیزگی عطا فرما. ہمارے رزق میں وسعت دے دے. مولا رزق روحانی عطا فرما، رزق جسمانی عطا فرما. الہی ہمیں اخلاص دے دے، اخلاص دے دے، اعلیٰ اخلاق دے دے اور برکت اور عافیت دے دے. دور پرے سے تیری بندیاں اور بندے چل کے آئے ہیں. سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے. اے سخی آقا، تیرے ان عاشقوں میں تیرا کوئی دوست ہوگا، تیرا کوئی ولی ہوگا، تیرا کوئی صالح بندہ ہوگا، کوئی قطب ابدال غوث ہوگا. سرکار، بڑی سرکار، میرا مولا، کسی اسی ایک بندے کی وجہ سے سب کی دعائیں قبول فرما لے، سب کی دعائیں قبول فرما لے، سب کی ضرورتیں پوری فرما دے، سب کی مشکلیں حل فرما دے. اے اللہ پھول کو خوشبو تو دیتا ہے، شہد کا مٹھاس تیرے امر سے ہوتا ہے، اور ریشم کی کیڑے کے اندر مولا تو ہی بناتا ہے ریشم کو، اور سیپ کے اندر موتی تیرے امر سے ہوتا ہے، اور ہرن کے خون کو مشک تو بنا دیتا ہے. اے اللہ تو ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے. سخی آقا، یہ ناممکن مشکلات لے کے آئے بیٹھے ہیں. کسی کے قرضے ہیں، کسی کی بیماریاں ہیں، کسی کے جادو جنات اثرات اور بندشیں ہیں، کسی کی بے اولادی ہے، کوئی بے گھر ہے، کوئی بے در ہے، کوئی بے سہارا لٹا ہوا ہے، کسی کے رزق میں وسعت اور برکت چاہیے. اے سخی آقا، کوئی تجھے مانگتا ہے، کوئی خاتمہ ایمان پہ مانگتا ہے، کوئی آخرت مانگتا ہے، کوئی دنیا مانگتا ہے، کوئی رزق مانگتا ہے، کوئی صحت مانگتا ہے، کوئی عافیت مانگتا ہے. پروردگار عالم ان سب کو عافیت عطا فرما، ان سب کو یہ نعمتیں عطا فرما. رزق دے دے، وسعت دے دے، خیر دے دے، راحت دے دے. اللہ عافیت کے دروازے کھول دے. آنے والی بلائیں اگر ہماری خطاؤں کی وجہ سے ہے تو ٹال دے. آنے والے عذاب ٹال دے، آنے والے جھٹکے اور زلزلے ٹال دے. زمین تیرے امر سے چلتی ہے، آسمان تیرے امر سے روکا ہوا ہے. سخی آقا، فرشتوں کی دعائیں ہمارے ساتھ کر دے، فرشتوں کی آمین ہمارے ساتھ کر دے، فرشتوں کی آہیں ہمارے ساتھ کر دے. ہمارے پل پل کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، اور مشکلیں حل فرما، اور ناکامیاں دور فرما. عزت دے دے، خیر دے دے، راحت دے دے، رحمت دے دے. اللہ علت سے بچا، ذلت سے بچا، قلت سے بچا، علت ذلت قلت سے بچا. اے اللہ اس چہرے کو رسوائی سے بچا، دنیا آخرت کی رسوائی سے بچا، اور دنیا آخرت کی ذلتوں سے بچا. ہماری حاجتوں کو پورا فرما، ہماری ضرورتوں کو پورا فرما، ہماری مشکلیں حل فرما، ناکامیاں دور فرما. بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما. کبھی مانگنا نہ آیا، تیری رحمت نے کبھی محروم نہ کیا. اپنی رحمت سے بن مانگے عطا فرما. دنیا بھی، دولت بھی، رزق بھی، صحت بھی، ایمان بھی، اخلاق بھی اپنے غیب سے عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد دے دے،
بے اولادوں کو اولاد دے دے، ان کو اولاد دی مولا ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، دلوں کی راحت بنا دے، دلوں کا چین سکون بنا دے، رحمت راحت برکت اور عافیت عطا فرما دے۔ اللہ عافیت کے دروازے کھول، اللہ راحت کے دروازے کھول، اللہ برکت کے دروازے کھول، ہمارے بادشاہوں کے لیے بھی، ہماری رعایا کے لیے بھی، ہماری چھاونیوں ایوانوں کچہریوں کے لیے بھی، ہماری سرحدوں اور ہمارے گلی محلوں کے لیے بھی مولا رحمت کے راحت کے رحمت کے راحت کے عافیت کے عزت کے دروازے کھول۔ اے اللہ ذلت کے دروازے بند کر دے اور بہت ہی زیادہ بند کر دے، بے برکتی کو ختم فرما دے، برکت عطا فرما دے، تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما، ہر فتنے سے حفاظت فرما، ہر فتنہ دور فرما، بن مانگے عطا 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 فرما، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، جو آئندہ مانگا عطا فرما، ہماری ساری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما اور ساری مشکلیں حل فرما، ساری ناکامیاں دور فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، یقین کی دولت عطا فرما، اور دم والی چیزیں جو ہم برکت والی لے کے جا رہے ہیں اے اللہ ان برکت والی چیزوں کا یقین بھی دے دے، برکتیں بھی دے دے، ہماری بے ادبی کی وجہ سے اللہ ان کی برکت نہ چھین لے، تو رحم فرما، رحمت فرما، عفو فرما، عافیت فرما، آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔